السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی اصحابہ الغر المیامین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ علماء گرامی قدر، عزیز طلبہ، نوجوانوں، بزرگوں، آج کی یہ مجلس تکمیل حفظ قرآن کریم کی مناسبت سے منعقد ہو رہی ہے، اس لیے اسی مناسبت سے میں نے قرآن مقدس کی سورہ حدید کی ایک آیت نمبر 16 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالی اہل ایمان کے قلوب اور اذہان کو اپیل کر رہا ہے، ان کے قلوب و اذہان کو جھنجھوڑ رہا ہے کہ کیا اب بھی ایسے مشکل حالات میں، ایسے ناگزیر حالات میں، کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل اللہ رب العالمین کے ذکر اور اس کے کلام سے خوفزدہ ہو کر کے نرم ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا اہل ایمان کے لیے اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر کو سن کر کے، اس کے کلام کی، اس کے قرآن کی آیات کو سن کر کے ان کے دل نرم پڑ جائیں۔ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ، لوگوں، ان لوگوں کی طریقے سے تم نہ ہو جانا کہ جن کو کتابیں دی گئیں، جن کو آسمانی صحیفے دیے گئے، اور ابتدا میں تو انہوں نے ان کتابوں کو ظاہری طور سے قبول کیا، فطال علیہم الامد، جیسے ماہ و سال گزرتے گئے، سال اور صدیاں گزرتی گئیں، ان کے دلوں میں سختی پیدا ہو گئی، اور جب ان کے دلوں میں سختی پیدا ہو گئی، انہوں نے اپنی آسمانی کتابوں کے اوپر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، یہاں تک کہ ان میں سے اکثر لوگ فسق و فجور میں مبتلا ہو گئے، فسق و فجور کا شکار ہو گئے۔ قرآن مقدس کی اس آیت کریمہ کے سبب نزول اور شان نزول کے بارے میں صحیح مسلم جلد 2 کتاب التفسیر کی ایک روایت اور حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ما کان بین اسلامنا وبین ان عاتبنا اللہ بہذہ الآیات، کہ ہمارے اسلام قبول کرنے کے درمیان اور اس آیت کریمہ کے ذریعے سے ہماری سرزنش اور ڈانٹ ڈپٹ کرنے کے درمیان صرف اور صرف 4 سال کی مدت تھی۔ جب ہم نے اسلام قبول کیا اور اسلام قبول کرنے کے بعد رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری شروع کی، اور ذرا سا ہمارے اندر فطور، ہمارے اندر تکاسل و تساہل پیدا ہوا، رب العالمین نے 4 سال کے اس مختصر عرصے میں ہماری تھوڑی سی کوتاہیوں پر ڈانٹ ڈپٹ کرنا شروع کیا، ہم پر اپنا عتاب نازل کرنا شروع کیا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر یہ آیت کریمہ نازل کی، الم یعن للذین آمنوا
ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ مسلمانوں کے دل اللہ کے ذکر کو سن کر کے، اس کے کلام کی آیات کو، اس کے قرآن کی آیات کو سن کر کے ڈر جائیں، ان میں نرمی پیدا ہو۔ اور مصنف عبدالرزاق کی ایک روایت اور حدیث کے راوی امام اعمش سلیمان ابن مہران الکاہلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لما قدم اصحاب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ فاصابوا من لین العیش ما اصابوا، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب، آپ کے اصحاب کرام جب مدینہ منورہ تشریف لے کر کے آتے ہیں، مدینہ آنے کے بعد ان کے اندر فطور پیدا ہوتا ہے، ان کے اندر، ان میں سے بعض اصحاب کے اندر کوتاہی اور تساہل پیدا ہوتا ہے، اور جب ان کے اندر کوتاہیاں پیدا ہوتی ہیں، ان کے اعمال، ان کے افعال اور ان کے کردار کے اندر جب فطور پیدا ہونے لگتا ہے، رب العالمین قرآن مقدس کی یہی آیت کریمہ نازل کرتا ہے اور ان کے اوپر اپنا غیظ و غضب، ڈانٹ ڈپٹ نازل کرتا ہے اور عتاب نازل کرتا ہے، اور ارشاد فرماتا ہے أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ ابھی تم مدینے کی جا فشانی والی زندگی سے نکل کر کے آئے ہو، ابھی تم مکے کی جا فشانی والی مظلومیت اور محکومیت کی زندگی سے تم نکل کر کے مدینہ المنورہ تشریف لے کر کے آئے ہو، اور مدینہ آنے کے بعد ابھی تھوڑا سا تمہیں آرام نصیب ہوا ہے کہ تمہارے اندر فطور آنے لگا، تمہارے اندر تساہل آنے لگا، تم تساہل برتنے لگے، تم کوتاہیاں کرنے لگے، حالانکہ ابھی بھی دشمن کی نگاہیں تمہارے اوپر ہیں، ابھی بھی مکے کے کافرین اور مشرکین کی نگاہیں مدینے اور مدینے کی ریاست کے اوپر ہیں، ابھی بھی دنیا کی سپر پاور حکومتیں تمہاری جانب متوجہ ہیں اور تمہیں پیسنے کے لیے تیار ہیں، اور ابھی مدینہ آنے کے بعد ذرا سا تمہارے اندر عیش پرستی پیدا ہوئی، ذرا سا آسانی پیدا ہوئی کہ تمہارے عملوں میں فطور پیدا ہونے لگا، تمہارے عملوں میں کوتاہیاں پیدا ہونے لگی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے زوال کی جانب اشارہ کیا، ان کی تباہی اور بربادی کے اسباب کو بیان کرتے ہوئے ایک سبب بیان کیا اور کہا اہل کتاب کی تباہی اور بربادی کا سب سے ایک سبب یہ تھا وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ، مسلمانوں ان لوگوں کی طریقے سے نہ ہو جانا کہ جب تم سے پہلے کے لوگوں کو کتاب دی گئی، جب ان کو آسمانی صحیفے دیے گئے، اور ابتدا میں ظاہری طور سے جب ان لوگوں نے ان آسمانی صحیفوں اور کتابوں پر ایمان قبول کیا اور عمل کرنا شروع کیا، فطال علیہم الامد، جیسے ہی ایام اور زمانے گزرتے گئے، جیسے ہی ماہ و سال گزرتے گئے، فقست قلوبہم، ان کے دلوں میں سختی پیدا ہونے لگی، جہاں تک کہ سختی پیدا ہوتے ہوتے اس قدر ان کے دل سخت ہو گئے کہ انہوں نے اپنی آسمانی کتابوں میں تحریفات شروع کی، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بدلنا انہوں نے شروع کر دیا، رب العالمین کے احکامات میں خرد برد کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اکثر لوگ فسق و فجور کا شکار ہو گئے، فسق و فجور میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر پچھلی قوموں اور پچھلی امتوں کا حوالہ دیا، اہل کتاب کا تذکرہ کیا کہ ان کو آسمانی کتابیں دی گئیں، اللہ تعالیٰ نے سابقہ امتوں میں جن انبیاء کرام کو بھیجا، ان انبیاء کرام کو جہاں ان کی نبوت اور رسالت کی دلیلوں کے طور پر انہیں علامتیں دیں، انہیں نشانیاں دیں، انہیں دلائل و براہین کے طور پر اللہ تعالیٰ نے معجزات دیے، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء کرام کو، بعض رسولوں کو آسمانی کتابیں دیں تاکہ ان آسمانی کتابوں کے ذریعے سے وہ اور ان کی قومیں زندگی گزار سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتاب دی دستور العمل کے طور پر، کتاب زندگی کے طور پر، کہ ان آسمانی کتابوں کی روشنی میں وہ انبیاء کرام، ان انبیاء کرام کے متبعین، ان کی قوم کے افراد اپنی زندگیوں کو گزاریں، ان آسمانی کتابوں میں جو اللہ رب العالمین کے احکامات مذکور ہیں ان احکامات کو اپنی زندگیوں میں نافذ کریں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، ہم نے اپنے رسولوں کو جب بھیجا تو دلائل اور براہین دے کر کے بھیجا، ان کی نبوت و رسالت کی نشانیاں ہم نے دے کر کے بھیجا، ان کو ہم نے معجزے دے کر کے بھیجا، اور ان معجزات کے ساتھ ساتھ
ان دلائل و براہین کے ساتھ ساتھ اصول زندگی کے طور پر، دستور العمل کے طور پر، زندگی کے قانون اور شریعت کے قانون کے طور پر، وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، ہم نے ان کو کتاب بھی دیا، ایک ایسی کتاب جس کی روشنی میں وہ اپنی زندگیوں کو گزار سکیں، ہم نے ان کو میزان دیا، ایک ایسی شریعت دی جس شریعت کے مطابق وہ اپنے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کر سکیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء کرام کو اس دنیا میں بھیجا، ان کو معجزات دیے، بہت سارے انبیاء کرام کو اس دنیا میں بھیجا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانی کتابیں دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب دنیا میں بھیجا، ان کو آسمانی کتاب کے طور پر، کتاب زندگی کے طور پر، زندگی کے اصول اور دستور العمل کے طور پر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو انجیل دیا، اور ارشاد فرمایا وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ، ہم نے حضرت عیسیٰ کو انجیل دیا، وہ انجیل جس میں ہدایت کی باتیں بھی ہیں، وہ انجیل جو زندگی کے تمام تر شعبوں میں حضرت عیسیٰ اور حضرت عیسیٰ کی قوم کے لیے رہنمائی کا کام کرے گی۔ ہم نے حضرت عیسیٰ کو وہ ہدایت کی کتاب دیا جس کتاب کی روشنی میں حضرت عیسیٰ کی قوم کے افراد اپنی زندگیوں کو بسر کر سکیں۔ ہم نے انجیل کو جب اتارا تو نور کے طور پر اتارا، ایک ایسا نور جو کفر اور شرک کی گھٹا ٹوپ اندھیروں میں، شرک اور کفر کی گھٹا ٹوپ تاریکیوں کے اندر لوگوں کے لیے وہ نور بن کر کے کام کر سکے، لوگوں کو صراط مستقیم کی جانب رہنمائی کر سکے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، صرف انجیل اس لیے نہیں ملی ہے کہ اس کتاب کی تلاوت کی جائے، اس لیے نہیں ملی ہے کہ اس کو پڑھا جائے، بلکہ یہ کتاب اس لیے ملی ہے تاکہ انجیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو بھی حکم نازل کیا ہے اس حکم کے مطابق لوگ فیصلے کریں، اپنے مسائل، اپنے اختلافی مسائل کو انجیل کے ذریعے سے حل کریں۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، اور اہل انجیل کو چاہیے، حضرت عیسیٰ اور ان کی قوم کو چاہیے کہ وہ انجیل کے مطابق اپنے مسائل کو حل کر سکیں، انجیل کے مطابق فیصلہ کر سکیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کو جب بھیجا تو حضرت داؤد کو آسمانی کتاب اور کتاب زندگی کے طور پر انہیں زبور دیا، وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاؤُودَ زَبُورًا، ہم نے بعض نبیوں کو بعض کے اوپر فضیلت دی ہے، اور ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو کتاب زندگی، اصول زندگی کے طور پر ہم نے زبور دیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنایا گیا، ان کو پیغمبر بنایا گیا، ہم نے جو ان کو تورات دیا اور تورات کی جو تختیاں دی، ان تورات کی تختیوں میں کیا لکھا ہوا تھا وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، حضرت موسیٰ کو جب ہم نے تورات کی تختیاں دی، تورات کی ان تختیوں میں ہم نے لکھا کہ دنیا اور دنیا کی ساری چیزیں تمہارے لیے نصیحت اور عبرت کے طور پر ہیں، وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے اس تورات کے اندر ہر چیز کی تفصیل کو، زندگی اور زندگی کے سارے اصولوں کی تفصیلات کو ہم نے بیان کر دیا تھا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تورات ہی کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ تورات کے بارے میں چاہیے کہ انبیاء کرام، تورات کے بعد جتنے بھی انبیاء کرام حضرت موسیٰ کے بعد آئے، انہیں چاہیے کہ اسی تورات کے مطابق وہ فیصلے کریں۔ الغرض بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی آسمانی کتابیں نازل کی ہیں اس لیے نازل کی ہیں کہ ان کتابوں کو پڑھا جائے، ان کے اوپر عمل کیا جائے، ان کو اپنی زندگیوں میں نافذ کیا جائے، اس کے مطابق اپنے مسائل کا حل تلاش کیا جائے، اپنے اختلافی مسائل کو اسی کتاب کے، اپنے اختلافی مسائل میں اسی کتاب کو فیصل اور حاکم مانا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ حضرت ابراہیم کو بھی صحیفہ دیا جس کا تذکرہ مختلف آیات کے اندر ملتا ہے۔ ام لم ينبأ بما فی صحف موسیٰ وابراہیم الذی وصى، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ حضرت موسیٰ کے صحیفوں میں ہم نے کیا لکھا تھا، حضرت ابراہیم کے صحیفوں میں ہم نے کیا لکھا تھا،
وہ ابراہیم الذی وفا جو ہمارے سارے امتحانات میں کھرے اترے تھے، جنہوں نے بڑی وفاداری سے کام لیا تھا۔ اور سورۃ الاعلیٰ کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان ھذا لفی صحف موسیٰ، یہ باتیں جو ہم نے سورۃ الاعلیٰ کے اندر بیان فرمائی ہیں، ان ھذا لفی صحف ابراہیم و موسیٰ، یہ باتیں جو ہم نے بیان کی ہیں خیر کی اور بھلائی کی باتیں، یہ حضرت موسیٰ کے صحیفوں میں بھی مذکور ہیں، حضرت ابراہیم کے صحیفوں میں بھی مذکور ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے جس قدر آسمانی کتابیں نازل کی ہیں، اس لیے نازل کی ہیں کہ ان کی تلاوت کی جائے، ان کو پڑھا جائے، ان کو سمجھا جائے، اس کے مطابق زندگیاں گزاری جائیں، اور جیسے جیسے زمانے گزرتے گئے اللہ تعالیٰ نے ان آسمانی کتابوں کو ناپید کر دیا، دنیا سے اٹھا لیا، اور بعض وہ آسمانی کتابیں جو دنیا میں موجود ہیں وہ خرد برد کا شکار ہوئیں، ان میں تحریفات ہو گئیں، ان کے احکامات کو بدلا گیا، ان کے احکامات میں تبدیلیاں کی گئیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے آخر میں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور پیغمبر بنا کر کے بھیجا، اور سب سے آخری آسمانی کتاب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کی، تو بڑی وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، کہ ہم نے آپ پر جو کتاب نازل کی ہے وہ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، وہ ہر چیز کی وضاحت کرتی ہے، وہ ہر چیز کو کھول کھول کر کے بڑے واضح انداز میں بیان کرتی ہے۔ وہ کتاب ہدایت بھی ہے، وہ کتاب رحمت بھی ہے، وہ کتاب بشارت بھی ہے، وہ مسلمانوں کو جنت کی اور جنت کی نعمتوں کی خوشخبری سناتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آسمانی کتاب نازل کی گئی اس کے بارے میں کہا گیا تبیانا لکل شیء، جو ہر چیز کو بڑے واضح انداز میں بیان کرتی ہے۔ اور صحیح بات یہی ہے کہ قرآن مقدس نے جو باتیں بیان کی ہیں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کی ہیں۔ قرآن مقدس کی وہ آیات جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں ذکر کیا ہے، ان کی تفصیلات کو بھی خود قرآن نے بیان کیا ہے، جسے اصطلاحی اعتبار سے تفسیر القرآن بالقرآن کہا جاتا ہے، کہ قرآن کریم کی تفسیر، قرآن کریم کی تشریح خود قرآن کریم کی آیات سے۔ میں مثال کے طور پر پیش کروں، قرآن مقدس کی سب سے پہلی آیت کریمہ، قرآن مقدس کی سب سے پہلی سورہ اور سب سے پہلی سورہ کی سب سے پہلی آیت کریمہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے۔ آخر رب العالمین کا معنی کیا ہے؟ رب العالمین کا مفہوم کیا ہے؟ رب العالمین کا مفہوم بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الشعراء کے اندر ارشاد فرمایا، جب فرعون نے حضرت موسیٰ سے پوچھا فقال فرعون وما رب العالمین، اے موسیٰ تم کس رب العالمین کی بات کرتے ہو، یہ رب العالمین کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب السماوات والارض وما بینہما، جس رب العالمین کی ہم دعوت دے رہے ہیں، جس رب العالمین کی جانب ہم تمہیں بلا رہے ہیں، وہ زمین کا بھی رب ہے، وہ زمین کے ساتوں طبقوں کا بھی رب ہے، وہ زمین کی ساری مخلوقات کا بھی رب ہے، رب السماوات والارض، وہ ساتوں آسمان کا بھی رب ہے، وہ عرش معلی کا بھی رب ہے، وما بینہما، وہ ایسا رب ہے جو زمین و آسمان کے درمیان جو چیزیں موجود ہیں وہ ان سب کا رب ہے۔ وہ رب ہے سمندر کا اور سمندروں میں تیرنے والی مچھلیوں کا، وہ رب ہے زمین کا اور زمین کے سینے پر چلنے والی اور رینگنے والی مخلوقات کا، وہ رب ہے اس فضائے بسیط کا اور فضائے بسیط میں اڑنے والے پرندوں کا، وہ رب ہے ان جنگلات کا اور جنگلات میں پائی جانے والی مخلوقات درندوں اور پرندوں کا اور چرندوں کا، وہ رب ہے خلاؤں کا اور خلا میں موجود گیلیکسیوں، ستاروں اور سیاروں کا، وہ رب ہے شمال سے لے کر کے جنوب تک کی ساری مخلوقات کا، وہ رب ہے مشرق سے لے کر کے مغرب تک کی تمام مخلوقات کا، وہ رب ہے عالم جمادات کا، وہ رب ہے عالم نباتات کا، وہ رب ہے عالم حیوانات کا، وہ رب ہے عالم مخلوقات کا۔ ہم اس رب کی دعوت دیتے ہیں۔ قرآن مقدس کی پہلی آیت کریمہ کی تفسیر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے۔ آخر یہ رب العالمین کون ہے؟ خود رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس کی تشریح کی، اس کی تفسیر بیان کی۔ سورۃ الشعراء کے اندر کہا رب العالمین وہ ہے رب السماوات والارض، وہ زمین کا بھی رب ہے، وہ آسمان کا بھی رب ہے، زمین و آسمان کے درمیان جتنی مخلوقات ہیں ان ساری مخلوقات کا وہ رب ہے۔
اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الطارق کے اندر ارشاد فرمایا والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق، قسم ہے آسمان کی اور قسم ہے طارق کی، اور تمہیں کیا معلوم کہ یہ طارق کیا ہے؟ طارق کا تو کئی معنی آتا ہے۔ طارق کا معنی آتا ہے الذی یطرق لیلا، جو راتوں کو گھروں کو واپس آتے ہیں ان کو طارق کہا جاتا ہے۔ طارق کا معنی ہے الذی یطرق الباب، جو دروازوں کو رات میں آ کے کھٹکھٹائے اس کو بھی طارق کہا جاتا ہے۔ طارق کا معنی ہوتا ہے نجم متلالع فی غابر السماء، دور آسمان کے اندر ایک روشن ستارے کو بھی طارق کہا جاتا ہے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے جب آسمان کی قسم کھائی تو کس طارق کی قسم کھائی ہے؟ کس کی قسم کھائی ہے؟ رب العالمین نے خود اس کی تفسیر کی، اس کی وضاحت کی اور کہا والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب، ہم قسم کھا رہے ہیں آسمان کی اور قسم کھا رہے ہیں طارق کی، اور اس طارق کی جو آسمان کے اندر روشن ستارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ بڑی واضح کتاب ہے، ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کی تفسیر اور تشریح خود رب العالمین نے بیان کی ہے، اور جن باتوں کی تشریح اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کی، جن کو اجمالاً بیان کیا ہے اپنے اس کتاب کے اندر، تو ایک نبی کو اس کتاب کے ساتھ بھیجا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ وہ نبی آ کر کے بیان کرے، تشریح اور تبیین کرے، اس کی وضاحت و تفسیر کرے، اپنے اعمال کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنے اقوال کے ذریعے سے، اپنی تقریرات کے ذریعے سے ان آیات کی تشریح کرے ما نزل الیہم، جو آیات، جو قرآن کی آیات، جو اللہ کا کلام ان کی جانب نازل ہو رہا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے اور آ کر کے آپ نے قرآن مجید کی اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنے اخلاق کے ذریعے سے اس کی پوری تشریح اور توضیح کر دی۔ اٹھائیے صحیح البخاری، صحیح بخاری جلد 2 کتاب التفسیر کی یہ روایت، اور حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اپنے ایمان میں ظلم اور ظلم کا کسی قسم کا شائبہ بھی شامل نہ کیا، اولئک لہم الامن، ایسے لوگ عذاب سے محفوظ رہیں گے، ایسے لوگوں پر رب العالمین کا عذاب، اس کی مصیبتیں نازل نہیں ہوں گی، وہم مہتدون، اور یہی لوگ دنیا میں ہدایت یاب ہیں۔ جب یہ آیت کریمہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، صحابہ کرام حیران اور پریشان ہو گئے اور دربار نبوی میں آ کر کے پوچھا اللہ کے رسول اینا لم یظلم نفسہ، ہم میں سے کون سا ایسا شخص ہے جو اپنے نفسوں پر ظلم نہیں کرتا؟ چھوٹا موٹا ظلم اور کوتاہیاں تو ہم سے سرزد ہو جاتی ہیں، چھوٹی موٹی غلطیاں تو ہم سے ہو جاتی ہیں، تو گویا کہ ہم لوگ عذاب سے بچ نہیں پائیں گے، گویا کہ ہم لوگ قرآن مقدس کی اس آیت کریمہ کی روشنی میں ہم لوگ ہدایت یاب نہیں ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہاں پر ظلم سے مراد چھوٹا موٹا ظلم نہیں ہے، بلکہ ظلم سے مراد وہ بڑا ظلم ہے جو سورہ لقمان کے اندر مذکور ہے، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ یہاں پر اس آیت کریمہ میں ظلم سے مراد چھوٹا موٹا ظلم نہیں ہے، بلکہ ظلم سے مراد بڑا ظلم ہے، اور بڑے ظلم سے مراد شرک ہے جو بہت ہی بڑا ظلم ہے۔ گویا کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مقدس کی اس آیت کریمہ کی تشریح اور تفسیر بیان کر دی کہ یہاں پر چھوٹا موٹا ظلم مراد نہیں ہے، بلکہ بڑا ظلم مراد ہے جسے دنیا شرک کے نام سے جانتی ہے۔ بہرحال یہ احادیث قرآن مقدس کی یہ آیات بتاتی ہیں کہ قرآن کتنا عظیم کلام ہے، قرآن کس قدر واضح کلام ہے کہ جس کی تفسیر اور توضیح خود اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے، جس کی تشریح خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے ذریعے سے بیان کی ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ اتنا واضح کلام ہونے کے باوجود، اتنا عظیم کلام ہونے کے باوجود ہم نے اس کلام سے بے رغبتی ظاہر کی، ہم نے اس قرآن مقدس کی آیات سے، اس کے احکامات سے اعراض کیا؟ اسی لیے اللہ رب العالمین ڈانٹ ڈپٹ کے کہہ رہا ہے الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ
وما نزل من الحق، کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ جب کہ فرقہ پرست طاقتیں تمہارے اوپر بار بار مسلط ہو رہی ہیں، تم دوبارہ محکومیت اور مظلومیت کا شکار ہو رہے ہو، تمہارے اسلامی شعار کو اور اسلامی احکامات کو بار بار نشانہ بنایا جا رہا ہے، کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ تمہارے دل اللہ رب العالمین کے ذکر اور اس کے کلام کو پڑھ کر کے اور اس سے اثر لے کر کے رب العالمین کے احکامات کے لیے نرم پڑ جائیں، اس کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے نرم پڑ جائیں۔ لوگوں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ، ان لوگوں کے طریقے سے نہ ہو جانا کہ جن کو کتابیں تو دی گئیں لیکن جیسے جیسے ایام اور زمانے گزرتے گئے فقست قلوبہم، ان کے دل سخت ہو گئے۔ آج وہی چیز ہمارے اندر پیدا ہو چکی ہے جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈرایا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن کریم کے نزول کا زمانہ جیسے ہی دور ہوتا جائے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے دل سخت ہو جائے۔ آج وہی کیفیت ہمارے اندر پیدا ہو چکی ہے، قرآن کی آیات ہمارے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں، قرآن کے مطالب، اس کے مفاہیم کو، اس کی تفسیروں کو آپ کے سامنے بیان کیا جاتا ہے، ہمارے سامنے بیان کیا جاتا ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر اس کا اثر پیدا نہیں ہوتا۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة، اللہ تعالیٰ نے یہ بات بنو اسرائیل کے بارے میں کہی ہے، لیکن صورتحال بالکل ہماری ایسی ہی ہے۔ ثم قست قلوبکم، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے اور اس قدر سخت ہو گئے کہ تمہارے دل پتھروں سے بھی سخت ہو گئے۔ حالانکہ پتھروں میں سے بعض پتھر ایسے ہیں کہ ان سے پانی کا چشمہ ابل پڑتا ہے، پتھروں میں سے بعض پتھر ایسے ہیں کہ جو پہاڑوں سے لڑکھڑا کر کے رب العالمین کے خوف سے زمین کے اوپر آ جاتے ہیں، پتھروں میں سے بعض پتھر ایسے ہیں کہ ان میں سے پانی نکلنے لگتا ہے، چشمہ بہنے لگتا ہے، لیکن ہمارے دل، ہمارے قلوب اور اذہان ان پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے کہ ہمارے اوپر، ہمارے قلوب کے اوپر قرآن اور قرآن کی آیات کا کوئی اثر پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ تمہارے دل سخت ہو گئے، پتھروں سے بھی سخت ہو گئے، اور یہ بات بالکل حقیقت پر مبنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحشر کے اندر ارشاد فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، تمہارے دل اتنے سخت ہو گئے کہ قرآن کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں لیکن اثر پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن اگر یہی آیات، یہی کلام اللہ کی آیات اگر پہاڑوں پر نازل کی جاتی، لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم نے اس قرآن کو کسی پہاڑ کے اوپر نازل کیا ہوتا، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، تو آپ دیکھتے کہ پہاڑ اللہ کے خوف سے، اس کی خشیت سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ آج ہمارے دل ان پہاڑوں سے بھی، ان پتھروں سے بھی سخت ہو گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بھی دی ہے، ایک نمونہ بھی ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر میری صفت کلامی، اگر میری قرآن کی آیات کسی پہاڑ کے اوپر نازل کی جاتی تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے صفت ذاتی کی تجلی پہاڑ پر کی تھی تو عالم کیا ہوا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے کہا رب ارنی انظر الیک، اے اللہ تعالیٰ تو مجھے دکھا تو کیسا ہے، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا لن ترانی، تم مجھے دیکھ نہیں سکتے، تمہاری نگاہیں میرا ادراک نہیں کر سکتی، تمہاری نگاہیں اور انسانی نگاہیں مجھے دیکھ نہیں سکتی، ولیکن انظر الی الجبل، لیکن تم پہاڑ کی جانب دیکھو، میں اپنی تجلی اس پہاڑ کے اوپر کروں گا، میں اپنی تجلی اس پہاڑ کے اوپر نازل کروں گا۔ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر پہاڑ اپنی جگہ پر میری تجلی کے مقابلے میں ٹک گیا، اگر اپنی جگہ پر ڈٹ گیا، فَسَوْفَ تَرَانِي، تو تم بھی دیکھ لو گے، تم بھی مجھے میری ذات کو دیکھ سکتے ہو، میرے نور کو دیکھ سکتے ہو۔ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم پہاڑ کو دیکھو کہ وہ میری تجلی کے مقابلے میں ڈٹ گیا، اپنی جگہ پر ٹک گیا، تو تم مجھے دیکھ سکتے ہو۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ جَعَلَهُ دَقًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، جب اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کے اوپر، طور کے اوپر اپنی تجلی کی، جَعَلَهُ دَقًّا، اللہ تعالیٰ نے اس طور پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا، اس کی تجلی کے مقابلے میں، رب العالمین کی صفت جلالی کے مقابلے میں وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، اور حضرت موسیٰ نے جب یہ منظر دیکھا، حالانکہ ڈائریکٹ نہیں دیکھا تھا، انہوں نے بالواسطہ دیکھا تھا،
तजल्ली हजरत मूसा पर नहीं हुई थी, तजल्ली पहाड़ पर हुई थी। पहाड़ रेजा रेजा हो गया, हजरत मूसा ने तजल्ली को नहीं देखा, उन्होंने पहाड़ के रेजा रेजा होने को देखा था। उतना जलीलुल कद्र पैगंबर, उतना बहादुर पैगंबर कि जिसके एक घूंसे से एक किप्ती आदमी जमीन पर गिर करके मर जाए, जिसके एक घूंसे से फरिश्ते की आंखें फूट जाए, उतना ताकतवर और जलीलुल कद्र पैगंबर। वखर्र मूसा सैक़ा, हजरत मूसा जमीन के ऊपर बेहोश होकर के गिर जाते हैं। अल्लाह ताला ने जो बात कही है कि अगर हम अपनी आयात को, इस कुरान को पहाड़ पर नाजिल करते तो तुम देखते कि वो पहाड़ मेरे खौफ से रेजा रेजा हो जाता। अल्लाह ताला ने अपने जब सिफत जाती की तजल्ली कोहे तोर के ऊपर की तो उसकी मिसाल हमारे सामने कुरान में मौजूद है कि वो पहाड़ रेजा रेजा हो गया। लेकिन क्या वजह है कि हमारे दिल उन पहाड़ों से भी, पत्थरों से भी सख्त हो गए हैं कि कुरान और कुरान के अहकामात, उसकी तिलावतें और उसकी तफसीरें हमारे दिलों पर असरअंदाज नहीं होती। हमारा दिल शऊर और इदराक की सलाहियत रखता है, दिलों के अंदर शऊर और इदराक की सलाहियतें हैं। हालांकि पहाड़ जिनके अंदर न शऊर है न इदराक है, लेकिन फिर भी वो रब्बुल आलमीन के कलाम से इस कदर असरअंदाज होते हैं कि अगर उनके ऊपर कुरान मुक़द्दस को नाजिल किया जाता वो रेजा रेजा हो जाता। एक और हदीस, गैर महसूस चीज़ें, वो चीज़ें जिनमें इदराक नहीं है, जब रब्बुल आलमीन का कलाम उनके सामने पेश किया जाए, रब्बुल आलमीन की अज़मतों का नाम उनके सामने पेश किया जाए तो वो चीज़ें जो गैर महसूस होती हैं वो भी रेजा रेजा हो जाए। सही मुस्लिम जिल्द दोम की ये रिवायत और हदीस के रावी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये हदीस कुस्तुनतुनिया की फ़तह के बारे में है। जब आखिर दौर में क़यामत से पहले जब बैतुल मक़दिस आबाद हो जाएगा और बैतुल मक़दिस की आबादी के बाद बैतुल मक़दिस इस्लामी खिलाफत का पाया तख्त करार पाएगा, उसके बाद जब जंग अज़ीम पेश आएगी तो जंग अज़ीम के ऐन बाद मुसलमान कुस्तुनतुनिया को फ़तह करेंगे। उससे पहले सही मुस्लिम की इस रिवायत से पहले सुनन अबी दाऊद की एक रिवायत मैं आपके सामने पेश कर दूँ। सुनन अबी दाऊद की ये रिवायत और हदीस के रावी हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत मुआज़ इब्न जबल फरमाते हैं, उमरान बैतुल मक़दिस ख़राब यस्रिब व ख़राब यस्रिब ख़ुरूजुल मलहमा व ख़ुरूजुल मलहमा फ़त्हुल कुस्तुनतुनिया व फ़त्हुल कुस्तुनतुनिया ख़ुरूजुद दज्जाल। हज़रत मुआज़ इब्न जबल फरमाते हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उमरान बैतुल मक़दिस, जब बैतुल मक़दिस आबाद हो जाएगा, ख़राब यस्रिब तो मदीना वीरान हो जाएगा। ऐसे दौर में, आखिर दौर में जब बैतुल मक़दिस इस्लामी खिलाफत का पाया तख्त करार पाएगा, वहाँ पर खिलाफत इस्लामिया कायम हो जाएगी, तो लोग मदीने को छोड़ करके बैतुल मक़दिस में फ़लस्तीन की सरजमीन में आबाद हो जाएंगे और इस तरीके से मदीने की आबादी कमतर और कम पड़ जाएगी। वह ख़राब यस्रिब ख़ुरूजुल मलहमा, और जब मदीना वीरान हो जाएगा, जब बैतुल मक़दिस आबाद होकर के मदीना वीरान हो जाएगा, उसके बाद जंग अज़ीम पेश आएगी। शाम की सरजमीन मकाम दाबिक या मकाम आमाक के ऊपर रोमियों से एक अजीम जंग पेश आएगी, एक खुरेज जंग पेश आएगी जिसकी तफसीलात हदीस के अंदर मज़कूर है। फिर उसके बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, व खुरूजुल मलहमा, जब जंग अजीम पेश आ जाएगी और मुसलमान जंग अजीम को फतह करेंगे, उसके ऐन बाद फ़त्हुल कुस्तुनतुनिया, तो मुसलमान कुस्तुनतुनिया की फतह के लिए रवाना होंगे। और कुस्तुनतुनिया की फतह के लिए कौन लोग रवाना होंगे, किस तरीके से रवाना होंगे, उनकी तादाद क्या होगी, उनके अंदर कौन कौन से अफराद होंगे, किस तरीके से कुस्तुनतुनिया को फतह किया जाएगा। सही मुस्लिम जिल्द दोम की एक रिवायत और हदीस के रावी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हल समिअतुम बिमदीनतिन जानिबुम मिन्हा फिल बर्रि व जानिबुम मिन्हा फिल बहर। क्या तुमने उस शहर के बारे में सुना जिस शहर का एक किनारा समंदर की तरफ और दूसरा किनारा खुश्की की जानिब वाक़ है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तुमने उस शहर के बारे में सुना? सहाबे किराम ने कहा, अल्लाह के रसूल, हमने उस शहर के बारे में सुना है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सवाल कुस्तुनतुनिया के बारे में था, मौजूदा इस्तांबुल के बारे में था।
آپ نے اس شہر کے بارے میں پوچھا اور اس کا جغرافیائی نقشہ بھی بیان کیا۔ اور صحیح بات یہی ہے کہ معجم البلدان کے اندر یاقوت الحموی نے لکھا ہے کہ قسطنطنیہ شہر کے دو جانب سمندر ہے اور ایک جانب خشکی ہے، دو جانب سمندر اور ایک جانب خشکی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر استنبول کا جغرافیائی نقشہ بیان کیا اور کہا هل سمعتم بمدینۃ جانب منها فی البر وجانب منها فی البحر، کیا تم اس شہر کے بارے میں جانتے ہو کہ جس کا ایک کنارہ خشکی کی طرف اور ایک کنارہ تری کی طرف سمندر کی طرف واقع ہے؟ صحابہ کرام نے کہا ہم نے اس شہر کے بارے میں سنا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من بنی اسحاق، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ بنو اسحاق کے 70,000 افراد اس شہر کی جانب روانہ ہوں گے، اس شہر کو فتح کرنے کے لیے روانہ ہوں گے۔ وہ 70,000 وہ لوگ ہوں گے جو حضرت اسحاق کی نسل سے ہوں گے، جو پہلے یہودی ہوں گے، بعد میں وہ اسلام قبول کر لیں گے، اور اسلام قبول کرنے کے بعد اسلامی لشکر میں وہ لوگ شامل ہوں گے۔ اسلامی لشکر میں شامل ہو کر کے وہ لوگ جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد وہ استنبول کی جانب بڑھیں گے، اور استنبول کی جانب جب بڑھیں گے تو استنبول کو وہ لوگ تیر اور تلواروں کی بدولت فتح نہیں کریں گے۔ فلم یقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسیف، نہ تیر چلانا ہوگا نہ تلوار چلانا ہوگا، مسلمان شہر قسطنطنیہ کو تیر اور تلواروں کی بدولت پر نہیں فتح کریں گے، بلکہ رب العالمین کی عظمتوں والا نام بلند ہوگا، رب العالمین کی جلالت والا نام، اس کی روب والا نام، اس کا عظیم الشان نام بلند کیا جائے گا۔ اصحاب کرام اس زمانے کے لوگ رب العالمین کے اسماء حسنہ کو بلند کریں گے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو جائیں گی۔ فَيَسْقُطُ أَحْدُ جَانِبَيْهَا الَّذِي فِي الْبَحْرِ، تو سمندر کی جانب جو کنارہ ہوگا، شہر کی فصیل جو سمندر کی جانب ہوگی وہ زمین کے اوپر سمندر کے اندر گر جائے گی۔ پھر اس کے بعد مسلمان نعرہ تکبیر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی صدائیں بلند کریں گے۔ فَيَسْقُطُ أَحْدُ جَانِبَيْهَا فَيَسْقُطُ جَانِبُهَا الْآخَرُ، پھر دوسرا جانب، وہ جانب جو خشکی کی جانب ہے وہ بھی زمین کے اوپر گر جائے گا۔ پھر مسلمان لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی صدائیں بلند کریں گے۔ پھر اس کے بعد شہر کے تیسری جانب کی فصیل بھی اور دیوار بھی زمین کے اوپر گر جائے گی۔ پھر مسلمان شہر قسطنطنیہ کے اندر فاتحانہ انداز میں داخل ہو جائیں گے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ رب العالمین کا کلام اگر پہاڑ پر نازل کیا جائے وہ ریزہ ریزہ ہو جائے، رب العالمین کی صفت جلالی اور اس کی تجلی اگر کوہ طور پر ہو تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے، رب العالمین کا نام، اس کے نام کے نعرے اگر ایمانی جذبے کے ساتھ بلند کیے جائیں تو شہروں کی فصیلیں زمیندوز ہو جائیں، زمینوں کے اوپر گر جائیں۔ چنانچہ مسلمان نعرے تکبیر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی صداؤں کے ذریعے سے شہر قسطنطنیہ کو فتح کریں گے، اور جیسے ہی فاتحانہ انداز میں شہر قسطنطنیہ میں داخل ہوں گے اس وقت مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہوگا۔ مال غنیمت کی تقسیم کے دوران ایک ندا آئے گی، ایک آواز آئے گی، اور وہ آواز شیطان لگائے گا۔ شیطان یہ ندا لگائے گا ان الدجال قد خلفکم فی ذراریکم بالشام، کہ شام کی سرزمین میں دجال تمہارے اہل و عیال کے درمیان خروج کر چکا ہے، اپنے فتنے اور فساد کو پھیلا رہا ہے۔ چنانچہ مسلمان فوراً مال غنیمت کو زمین پر دے ماریں گے، اور اس کے بعد 10 گھڑ سواروں کو تیار کیا جائے گا کہ جا کر کے یہ لوگ پتہ لگائیں کہ کیا حقیقت میں شام کی سرزمین ہمارے اہل و عیال کے درمیان دجال کا خروج ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں آتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی لعارف اسماءہم واسماء آبائہم والوان خیولہم، کہ وہ 10 لوگوں کو جن کو اس زمانے میں قسطنطنیہ کی فتح کے بعد شام کی سرزمین کی جانب اس لیے بھیجا جائے گا تاکہ وہ دجال اور دجال کے آنے کے بارے میں پتہ لگا سکیں۔ رسول پاک فرماتے ہیں انی لعالم اسماءہم، میں ان کے ناموں کو بھی جانتا ہوں، میں ان کے آباء و اجداد کے ناموں کو بھی جانتا ہوں، وَأَلْوَانَ خُجُولِهِمْ، ان کے گھوڑوں کے رنگوں کو بھی جانتا ہوں کہ کس رنگ کے گھوڑے پر سوار ہو کر کے وہ لوگ قسطنطنیہ سے شام کی سرزمین پر روانہ ہوں گے۔ اور پھر جیسے ہی یہ لوگ روانہ ہوں گے اور پورا اسلامی لشکر شام کی سرزمین پر پہنچے گا، یہ پتہ لگائیں گے تو پتہ چلے گا یہ خبر ان الخبر باطل، یہ خبر جھوٹی تھی۔
پھر اس کے بعد اس کے عین بعد دجال کا خروج ہو جائے گا. وفتح القسطنطنیہ خروج الدجال، جیسے ہی قسطنطنیہ فتح ہوگی دجال کا خروج ہو جائے گا. بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام، اس کے نام میں اتنا روب ہے، اتنی عظمت ہے کہ اگر اس کا نام شہروں کی فصیلوں پر ایمانی جذبے کے ساتھ بلند کیا جائے تو شہروں کی فصیلیں اس کی دیواریں زمین دوز ہو جائیں، زمین کے اوپر گر جائیں. لہذا مسلمانوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ رب العالمین کا اتنا عظیم کلام ہمارے درمیان موجود ہے، لیکن ہم نے اس کو تاکہ نسیاں پہ رکھ دیا، ہم نے اس کو پس پشت ڈال دیا. ضرورت ہے اس بات کی کہ اس کلام کی تلاوت کی جائے، اس کے معنی اور مفاہیم کو سمجھا جائے. انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اسی قرآن کی بدولت اور اسی قرآن کے اوپر عمل کی بدولت ہمیں ترقی نصیب فرمائے گا. ایک واقعہ جس کی جانب مولانا نے اشارہ کیا تھا، اس واقعے کو بالکل صحیح انداز میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. صحیح مسلم جلد اول کی یہ روایت اور حدیث کے راوی حضرت عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالی عنہ. عامر بن واصلہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے مکے کی سرزمین کے اوپر حضرت نافع بن عبد الحارث کو امیر اور والی متعین کیا تھا. یہ نافع بن عبد الحارث جب عثمان کی سرزمین کے اوپر حضرت عمر بن خطاب سے ملاقات کرتے ہیں تو حضرت عمر نے پوچھا کہ میں نے تمہیں مکے کا والی بنایا تھا، میں نے تمہیں مکے کا امیر متعین کیا تھا اور تم مقام عثمان پر کیا کر رہے ہو؟ تو اس وقت حضرت نافع بن عبد الحارث نے کہا کہ میں نے مکے کے اوپر اپنا ایک نائب متعین کیا ہے اور میں یہاں آپ کے سامنے حاضر ہوں. میں نے مکے کے اوپر اپنا ایک نائب بنایا ہے، اپنا ایک ذمہ دار بنایا ہے جو مکے کی کمان کو سنبھال رہا ہے. حضرت عمر نے پوچھا وہ کون ہے، کس کو تم نے بنایا ہے؟ کہا وہ ابن ابزہ ہے. کہا یہ ابن ابزہ کون ہے؟ کہا مولم من موالینا. کہا یہ ہمارے آزاد کردہ غلاموں میں سے ایک غلام ہے، میں نے اس کو مکے کا والی بنایا ہے. کہا مکے جیسی عظیم دھرتی اور عظیم سرزمین کے اوپر، مقدس سرزمین کے اوپر تم نے ایک آزاد کردہ غلام کو کیسے حاکم اور والی بنا دیا؟ کہا سنیے، وہ عام آدمی نہیں ہے، وہ کوئی عام فرد نہیں ہے، اس کی غلامی، اس کی آزادی پر مت جائیے. انہ قاری لکتاب اللہ وعالم بالفرائض. وہ کتاب اللہ کا قاری ہے، وہ کتاب اللہ کا حافظ ہے، وہ کتاب اللہ کا مجود ہے، وہ کتاب اللہ کو یاد کرنے والا ہے، وہ کتاب اللہ کی تلاوت کرنے والا آدمی ہے. وہ عالم بالفرائض، وہ فرائض کا بہت بڑا جانکار ہے. اسی لیے میں نے اسے مکے کا والی اور حاکم متعین کیا ہے، اپنا نائب بنایا ہوا ہے اور یہاں میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. اس موقع سے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان فرمائی تھی، ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويذو به آخرین. اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے ایک قوم کو، ایک جماعت کو اگر ترقی نصیب فرمائے گا تو اسی کتاب کی روح سے روگردانی کی بنیاد پر، اسی کتاب کو تاکہ نسیاں پر رکھ دینے کی بنیاد پر، اسی کتاب سے اعراض کرنے کی بنیاد پر، اس کتاب کے احکامات کی نافرمانی کی بنیاد پر ایک قوم کو ذلت و رسوائی کی پستی میں ڈھکیل دے گا. آج ہماری ذلت کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن کے احکامات کو چھوڑ دیا. قرآن مجید کے اندر جو قیادت اور سیادت کی شرائط ذکر کی گئی تھی، قیادت و سیادت کی جو شرطیں ذکر کی گئی تھی، ہم نے ان شرطوں کو بلا دیا. ورنہ اللہ تعالیٰ تو ہمارا منتظر ہے کہ کب یہ قوم اپنے اندر قیادت و سیادت کی صلاحیتیں پیدا کر لے، کب یہ قوم اپنے اندر ایمانی جذبہ پیدا کر لے کہ میں اسے تخت شاہی کے اوپر براجمان کروں. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. اللہ کا یہ وعدہ اہل ایمان سے ہے، اللہ کا یہ وعدہ تم میں سے ان لوگوں سے ہے جو نیک عمل کرنے والے ہیں اور جو ایمان رکھنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں حاکم بنائے گا سرزمین کا، انہیں حکمراں بنائے گا اس سرزمین کا. کما استخلف الذین من قبلہم، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے پہلے کے لوگوں کو حاکم اور حکمراں بنایا تھا اور پھر اس کے بعد تمہارے دین کو تمہارے علاقوں میں شان و شوکت نصیب فرمائے گا. اور وہ رعب، وہ خوف، وہ ڈر جو تمہارے دلوں میں بیٹھ چکا ہے، ان خوف کو، ان ڈروں کو نکال کر کے، ان رعبوں کو نکال کر کے اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو سکون اور طمانینت نصیب فرمائے گا. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن مجید کی جہاں تلاوت کی جائے اس کے معنی اور مفہوم کو بھی سمجھا جائے اور اس کے احکامات کے اوپر بھی عمل کیا جائے. قرآن مجید نے کامیابی کی جو شرطیں بیان کی ہیں ان شرائط کے اوپر عمل کیا جائے، انشاءاللہ العزیز کامیابی اور کامرانی ہمارا قدم چومے گی. آخر میں ایک بات میں عرض کرتا چلوں
کہ قرآن مجید اللہ رب العالمین کا کلام اور اس کا پیغام ہے، لیکن ہم نے رب العالمین کے کلام کو ترک کر دیا، اللہ تعالیٰ کے اس کلام کی تلاوت کرنا چھوڑ دیا۔ وہ اللہ کا پیغام، وہ اللہ کا میسیج ہے جو ہماری جانب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے بھیجا گیا ہے، تاکہ اللہ کے اس پیغام کو، اس میسیج کو ہم لوگ بار بار کھول کر کے پڑھتے رہیں، اسے سمجھتے رہیں۔ لیکن آج ہم نے قرآن کو، اللہ کے اس پیغام کو، اس کے میسیج کو تاکہ نسیاں پہ رکھ دیا، اسے بھلا دیا۔ عام لوگوں کا جب پیغام آتا ہے ہمارے موبائلوں پر، عام لوگوں کا جب میسیج آتا ہے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں اسے پڑھنے کے لیے، فوراً کھولتے ہیں، پڑھتے ہیں، اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ رب العالمین کا پیغام 1400 سالوں سے، اس کا میسیج ہمارے درمیان پڑا ہوا ہے، ہم نے کبھی اسے پڑھنے کی کوشش نہیں کی، اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کی، اس کا جواب دینے، اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ ہم نے قرآن کریم کو بالکل بھلا دیا، اور اس طریقے سے بھلا دیا کہ ہم نے قرآن کو بیکار سمجھ لیا۔ ہم اپنے موبائلوں میں جاہلوں کے میسیج، واضح انداز میں کہتا ہوں، جاہلوں کے، بد دینوں کے میسیجز کو پڑھنے کے لیے ہم خرچ کرتے ہیں۔ ہم 200 کا ماہانہ ریچارج کرتے ہیں، 3 مہینے کے لیے 700 اور 800 کا ہم ریچارج اس میں ڈلواتے ہیں، پھر اس کے بعد میسیجز آتے ہیں تو ہم ان میسیجز کو پڑھتے ہیں، اس کا جواب دیتے ہیں۔ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے کتنا خرچ کیا ہے؟ آخر کتنا ماہنامہ ہم خرچ کرتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہمارا بچہ قرآن پڑھ لے تو فری میں پڑھ لے، مولوی صاحب حافظ جی اس کو فری میں پڑھا دیں۔ ہم نے قرآن کی تعلیم کے لیے کتنا خرچ کیا ہے؟ ہم نے احادیث کی تعلیم کے لیے کتنا خرچ کیا ہے؟ ہم موبائلوں کے اندر جب بیلنس ڈلواتے ہیں، نیٹ پیک کرواتے ہیں تو 100-200 روپیہ مہینہ خرچ کرتے ہیں، لیکن آج ہم قرآن کی تعلیم کے لیے کتنا خرچ کرتے ہیں؟ اس بات کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ کس قدر لاپرواہی برتی جا رہی ہے کہ جاہلوں، عام لوگوں کے میسیجز کو، عام لوگوں کی باتوں کو پڑھنے کے لیے ہم 200 روپیہ 600 روپیہ ہم لوگ خرچ کر ڈالتے ہیں، لیکن رب العالمین کے کلام کو پڑھنے کے لیے ہم 100 روپیہ 200 روپیہ خرچ نہیں کرتے، اس کے قرآن کی تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے 200-400 روپیہ خرچ نہیں کرتے۔ اس جانب مسلمانوں توجہ کی ضرورت ہے، ہماری ذلت اور رسوائی کی بنیادی وجہ یہی ہے۔ لہذا وقت زیادہ ہو چکا ہے، آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں فکر سلیم عطا فرما، جب تک ہمیں زندہ رکھ، قرآن کے اوپر عمل کرنے، اس کے احکامات کے اوپر عمل کرتے ہوئے زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو، خاتمہ بالخیر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔